ناظرین کرام، یہ جو بات ہے کہ بزرگان دین کی دعائیں باعث برکت اور باعث رحمت ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیتا ہے۔ جیسے ہم نے پچھلی کلپ میں بتایا کہ انہوں نے درویشوں کی خدمت کی اور درویش نے انہیں دعا دی کہ دنیا اور آخرت مولا کریم تم عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کی ان کی دعا درویشوں کو قبول فرما دی کہ روزانہ ان کے یہاں 1000 من گیہوں آتا تھا، چاول یعنی کہ آتا تھا، جو آتا تھا، اور روزانہ مخلوق کو کھلاتے تھے، ان کے یہاں لنگر چلتا تھا۔ تو یاد رکھو کہ آپ بھی آپ کے دروازے پر کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی درویش آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، کوشش یہ کرو کہ اسے کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ اس کے صدقے میں پتہ نہیں اس کے بھیس میں کون ہستی ہے جو ہمارے دروازے پر آئی ہے، کہیں ہمارا امتحان تو نہیں ہے، کہیں ہم کہیں گستاخ تو نہیں ہو گئے۔ اس لیے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور آنے والے سائل کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ درویش کون ہوتا؟ کہ جو انسان یعنی کہ درویش وہ ہوتا کسی کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا لے۔ فرمایا کہ راہ محبت میں عاشق وہ ہوتا ہے، راہ محبت میں عاشق کون ہوتا؟ وہ ہوتا ہے جو دونوں جہان سے دل اٹھا لے۔ واہ! دین اور دنیا سے یعنی کہ دنیا داری سے بالکل ہی دین اٹھا لے اور بالکل ہٹ جا، دل کو اپنے ہٹا لے اور صرف اللہ ہی اللہ کرتا رہے۔ محبت کے 4 معنی ہیں، آپ نے فرمایا کہ محبت کے 4 معنی ہیں۔ ذکر خدا میں دل و جان سے خوش رہنا، کہ کسی بھی حال میں ہو، کیسی بھی اللہ تعالیٰ محبت میں، امتحان میں، کیسی مشقت میں ڈالے، لیکن ہر وقت ہر حال میں اللہ کی راہ میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوشی رہنے۔ اور دوسرے ذکر حق کو بڑا جاننا۔ تیسرے قطع تعلق کرنا، یعنی کہ سب چیز سے تعلق قطع کر دینا، ہٹ جانا، ہر چیز سے تعلق ہٹنا۔ چوتھے اپنی اور جو کہ یعنی کہ اپنی اور جو اس کے سوا ہے سب کی حالت پر رونا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی ہمیں کہیں کسی بھی نافرمانی میں داخل فرما دے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا اور اس سے دعا کرنا، جیسے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور محبوب یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما اور محبوبہ کی صفت یہ ہے کہ ان کی محبت پر یہ معنی ایثار ہوں۔ بعد ازاں 4 منزلیں محبت، علم، حیا اور تعلیم کے طے کریں۔ 4 چیزیں ہیں جو کہ طے کرنی چاہیے۔ کیا ہے؟ محبت، علم اور حیا اور تعظیم، یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو طے کرنی چاہیے۔ محبت بھی کرنی چاہیے انسان کو لیکن اللہ تعالیٰ سے، اور علم حاصل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے اور حدیث بھی ہے کہ علم، جس کے پاس علم نہیں ہوتا اسے عبادت کا طریقہ بھی نہیں آتا، عبادت کا مسائل بھی نہیں آتے۔ باقی اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے اپنی رحمت سے قبول مقبول فرما لے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی رضا ہے، اس میں انسان کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب تک انسان کے پاس مسائل نہ ہو، قرآن حدیث کو مسائل کو سمجھ نہ لے، علم نہ ہو، تو وہ کچھ نہیں جان سکتا۔ اس لیے ہر انسان کو علم حاصل کرنا بے حد ضروری اور بہت ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ یعنی کہ حیا، انسان کے اندر حیا اور شرم ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک دین کا شیطون ہے، اور حیا اور شرم انسان کے اندر لازم آنا ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ انسان کے اندر نہیں تو دین کا ایک شیطون خالی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل و دماغ میں انسانیت یا اسلام کی کمی ہے، انسانیت کی کمی ہے، کیونکہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مومن بناتی ہے، کامل بنا دیتی ہے، انسان کو صاف و ستھرا بنا دیتی ہے۔ اور تعظیم،
نمبر چوتھے پہ آتی ہے تعظیم. تعظیم بھی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. جو انسان ہو تو وہ لوگوں کی تعظیم کرے، اللہ کی تعظیم کرے، اور ہر اس شے کی تعظیم کرے جو شے اللہ کی عبادت گزار ہو، اور اس کی بھی تعظیم کرے جو ناگزار ہو. لیکن تعظیم انسان کی کرنا ہر انسان پہ لازم ہے اور ضروری ہے. فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہے کہ والد اور خبیث اور قرار اور اقرار بار قطع تعلق رکھے. یہ قطع تعلق کرتے ہیں یہ دنیا کی خبیث چیزوں سے، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کریں اور ساری دنیا کو منقطع کرتے ہیں. کس سے محبت رکھے؟ اللہ اور اس کے رسول سے. راضی کسے کرے؟ اللہ اور اس کے رسول کو. اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اللہ کو راضی کرے اور اس کے رسول کو راضی کرے. یہی ہمارے لیے دین میں اور دنیا میں اور ہمارے لیے بہتری ہے اور بھلائی ہے. پوری دنیا کہیں بھی جائے، کسی بھی حال میں جائے، لیکن ہمیں صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، نہ کہ دنیا کو راضی کرنا ہے. دنیا کے راضی کرنے میں تو اپنے آپ کو ختم کر دو گے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دو گے. لیکن دنیا بھلے ناراض ہو جائے، لیکن اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ راضی رہنا چاہیے، اور اسے ہی راضی کرو کسی بھی حال میں، جیسے بھی ہو سکے، اور اس سے ہی تعلق کرو، اس سے ہی محبت کرو. بس محب وہ شخص ہے کہ کلام الہی کے حکم پر چلے. دم تو بھرتی ہم کا بہت بڑے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے چلتے ہیں، لیکن کلام الہی سے یا حدیث سے ان کا کوئی بھی تعلق نہ رہتا اور دم بھرتے رہتے ہیں. لیکن محبی کون ہے؟ کہ کلام الہی پر چلے اور دوستی حق میں صادق ہو. یعنی دوستی حق ہونی چاہیے، صادق یعنی سچا ہونا چاہیے دوستی کے اندر. یاد رکھیں ان چیزوں پہ خاص طور سے اسے عمل کرنا چاہیے. جھوٹ فریب سے دور ہو جانا چاہیے. فرمایا کہ عاشقوں کا اشعار عاشق بے نیازی اور محبت کا اظہار رازدار نہ کرنا چاہیے. جو راز ہو اسے رازدار ہی رہنے دیجیے، اسے باہر نہ کرنے دیجیے. پھر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ راویہ وصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا کہ جو دنیا سے روگردانی کرے. راویہ وصری نے فرمایا جو دنیا سے روگردانی کر دے، بالکل قطع تعلق کر دے، اور جو کچھ اس میں اس کے پاس ہو راہ خدا میں صرف کر دے. عارف اس چیز کو کہتے ہیں اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے، صرف اور صرف اللہ کی یاد رکھے، اس کے جسم کے اندر اللہ کی یاد ہو، اور سب کچھ اگر اس کے پاس کچھ مال و دولت ہے سب اللہ کی یاد میں خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. لیکن آج کے دور میں تو معاملہ الٹا ہی ہے. ہم اللہ کی تو رحمت کا دم بھرتے ہیں، اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، چاہے ہم کو ہو یا کوئی اور بھی ہو، لیکن مال و دولت سمیٹنے کے چکر میں اتنے ہو چکے ہیں، اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. جو کہ اللہ کا ارشاد جگہ جگہ بار بار آیا ہے کہ صرف اور صرف اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو صرف خالی ہاتھ رہو، اور صرف میرے پاس آؤ تو صرف خالی ہاتھ آؤ. یہ جو تمہاری دنیا کی دولت ہے نا، یہ تمہیں سانپ بن کے ڈسے گی. یہ دولت بٹولنے کے چکر میں اپنے آپ کو ختم کر چکے ہو، اپنے آپ کو دوست کی کر چکے ہو، تم مجھے میرے رسول کو ناراض کر چکے ہو. باز آ جاؤ ان باتوں سے، ان چیزوں سے جو مجھ سے دور کرتی ہیں اور مجھے ناراض کرتی ہیں. بالکل مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان چیزوں کو ترک کر دو. جس چیز کو میں نے حکم فرمایا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے جو میں نے تم پہ خبر بھیجی ہے، اس چیز کو بالکل ترک کر دو. دنیا داری سے ہٹ جاؤ اور بالکل منقطع ہو جاؤ، اس چیز سے لا تعلق ہو جاؤ. فرمایا کہ عارفوں کی خصلت محبت میں اخلاص کرنا ہے. محبت میں اخلاص کرنا ہے، یعنی کہ عارفوں کی خصلت میں
انسان جو ہے محبت سے زبان سے بولتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، نہ کہ وہ ان چیزوں کو زور بنا اخلاق سے، روکھے پن سے، بے مربت پن سے، خود غرضی سے بات کرے، وہ عارف نہیں ہو سکتا۔ جو خود غرض ہو، مکار ہو، جس کے اندر زبانی میٹھی نہ ہو، جس کے اندر اخلاص نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار سے بات نہ کرتا ہو، وہ عارف ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ جہان میں سب سے عہد بات یہ ہے کہ یعنی کہ عمدہ بات یہ ہے کہ درویش کے ساتھ مل بیٹھے، یعنی کہ آدمی کے ساتھ مل بیٹھے۔ سب سے اہم اور عمدہ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ شفقت سے، محبت سے پیش آئے، اور جو کچھ دل میں ہو ایک دوسرے بیان کرتے ہیں۔ جو بھی اس کے دل میں آتی ہو، جو بھی بات ہو، اپنے دل میں کوئی بھی بات نہ رکھے، جو بھی بات آتی ہو وہ سب بیان کرے، اور صاف صاف کہہ دے۔ اور سب سے بری چیز یہ ہے کہ درویش سے جدا ہے، درویش سے جدا رہے، اور اگر ایسی صورت ہے تو معرفت سے خالی ہے۔ اسے معرفت اللہ کی حاصل نہیں ہو سکتی، اسے طریقت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ جو درویش انسان سے جدا ہوتا ہو، کسی بزرگ سے جدا ہوتا ہو، کسی صوفی سے جدا ہوتا ہو، وہ درویش ہی نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پہ ہو ہی نہیں سکتا وہ درویش۔ اس کے دل و دماغ میں، اس کے سینے میں معرفت نہیں تو اللہ کی رحمت نہیں۔ اللہ کے معرفت ہونا، اللہ کے رسول کی معرفت ہونا بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے ان سے دشمنی کی جائے، مثلا دنیا اور نفس۔ بات پھر وہی بیان کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے دشمن جانتا ہو اسے تم دشمن سمجھو، اللہ تعالیٰ جسے دوست جانتا ہو اسے تم دوست سمجھو۔ سب سے بڑی بات دنیا، یہ دنیا بڑی خطرناک چیز کا نام ہے۔ اور دوسرا نفس، یہ نفس جو ہے نا انسان کا، دنیا اور نفس دونوں انسان کو دوزخ میں ڈھکیل دیتی ہے، انسان کی زندگی تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ خواہشات، نفس، دنیا داری میں لذیذ چیزیں، مزے کی دنیا، رنگین دنیا میں یہ جب شیطان دکھاتا تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور مشغول ہو جاتا ہے اس دنیا داری میں، رنگین چیزیں میں جو شیطان دکھاتا ہے۔ اور نفس و خواہشات میں انسان ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ صحیح غلط کرنے کی اسے کچھ بھی عقل زائل کر دیتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں پا سکتا کہ میں سچ کر رہا ہوں، صحیح ہے غلط کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، بالکل منقطع ہو جاتی ہے اس سے وہ معرفت۔ تو یاد رکھو، اللہ جس چیز کو دوست رکھے اسے دوست رکھو، اللہ تعالیٰ جس چیز کو دشمن جانو اسے دشمن جانو، اللہ کے رسول جس چیز کو دوست جانتے ہو اسے بھی تم بھی دوست رکھو، اور جس چیز کو دشمن جانتے ہو اس سے بھی منقطع ہو جاؤ، اس سے بھی دشمنی رکھو۔ فرمایا کہ عارف محبت میں کب کامل ہوتا ہے، عارف محبت میں کامل کب ہو جاتا ہے، کب آتا محبت میں کامل ہوتا؟ تو اس وقت جب کہ گفتگو بیچ سے اٹھ جائے، ایسا ہو جائے کہ یا دوست رہے یا وہ، کیا بات ہے، بس اللہ کی یاد میں ایسا فنا ہو جائے، صرف اللہ ہی اللہ دکھائی دے اور دنیا داری سے بالکل تو قطعی کر دے، جبھی تو کامل ہوگا۔ جب عبادت کرے تو اسے عبادت میں مارو توڑو، ڈنڈے بجاؤ، لٹھ بجاؤ، لیکن اسے کچھ بھی پتہ نہ چلے، اور اس اللہ کی یاد میں سے مشغول رہے کہ دنیا کی ساری چیز اس سے منقطع ہو چکی، اور وہ صرف اللہ کی یاد میں ایسے مشغول اور فنا ہو چکا ہے تو اسے کچھ بھی پتہ نہ چل رہا ہے۔ تب انسان عارف جو ہے محبت میں کامل ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ عارفوں میں صادق وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو بننا، اور نہ ہی وہ کسی کی ملکیت ہو، کسی چیز سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، کوئی بھی اس پر حق نہ جتاتا ہو،
سب دنیا داری کی ساری چیزوں سے الگ ہٹ کر دی جائیں، مال و دولت الگ کر دیا جائے، بیوی بچے خدا سے نہ ہٹنے والی یعنی خدا سے دور کرنے والی چیزیں، یہ جو گفٹس ہے خواہشات ہے نا، اولاد رشتہ داری ملک داری، یہ سب کو منقطع کر چکا ہو، اور نہ اس پر کوئی اپنا حق جتاتا ہو کہ میرا یہ کون ہے، اور صرف اللہ اور اس کے درمیان کوئی بھی چیز نہ ہو، بس آپ سمجھ لو وہ صادق ہے، وہ سچا ہے اللہ کی بات۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک دفعہ کا واقعہ، خواجہ سمنون رحمت اللہ علیہ محبت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک پرندہ آ کر آپ کے سر پر بیٹھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو چند مرتبہ چونچ مار کر ہاتھ پر بیٹھا، پھر بغل میں، پھر زمین پر، چند مرتبہ یہ چونچ ماری، چونچ سے خون جاری ہوا، پھر گر کر جان دیتی۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے والے، چاہے وہ چرندہ ہو یا پرندہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی کو فنا کر دیتے، اور ہم کس لائق ہے، ہماری ذات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کچھ بھی نہ ہیں۔ اس لیے ہمیں لازم ہے ہم محبت میں سچے اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں۔ اے مولا کریم، ہماری دعا تجھ سے یہ عرض ہے، ہمیں ہماری نسلوں کو تو ہمیں سچا اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے مولا کریم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی بنا دے مولا کریم۔ بس ہم تو یہی آرزو، یہی دعا کرتے ہیں مولا۔